لیکن جب قبروں پر جائیں تو ان کا ایسے ادب کریں جیسے ان کی ظاہری حیات میں ہم ان کا ادب کرتے تھے۔ اب اگر حضور امیر سنی دعوت اسلامی آ جائیں تو کیا آپ پورا وزن ان کے کندھوں پہ ڈال کر کے گر پڑیں گے؟ یہ تو بے ادبی ہوگی نا۔ تو جس وقت آپ امیر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ، حضور قبلہ کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تو فتح شاہ ولی کتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کی شان اور عظمت کتنی ہے۔ تو ہم قبر والوں میں، زمین والوں میں، جو زمین پہ ان کو اور جو زمین کے اندر ہے ان کو، ولی زمین کے اوپر ہو یا اندر ہو، ہمارے درمیان فرق نہیں ہے۔ ہم زمین کے اوپر جیسا احترام کرتے ہیں، اندر جانے کے بعد بھی ویسا ہی احترام کرتے ہیں۔ تو قبر کو چھونا جائز تو ہے لیکن خلاف ادب ہے۔ اس لیے قبروں پر، مزارات پر حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ 2 ہاتھ دور کھڑے رہ کر فاتحہ پڑھیں، اپنی مرادیں پیش کریں، اور جو ہے وہ پچھلے پیر جیسے ادب کے ساتھ ہم الٹے پیر نکلتے ہیں ویسے ہی جو ہے وہ پیروں کو جو ہے وہ پیٹ نہ کرتے ہوئے ادب کے ساتھ نکل جائیں۔ وہاں جا کر کے بے ادبی کرنے سے قہر کی نظر پڑ سکتی ہے، اور ادب کرنے سے وہ سب کچھ ملتا ہے، بلکہ جو مانگتے ہیں ادب کی برکت سے مانگنے سے زیادہ ملا کرتا ہے، کیونکہ اللہ والوں کو ادب بہت پسند ہے۔ اس لیے ادب کا خاص خیال کیا جائے، وہاں جائیں تو بہت ادب سے 2 ہاتھ دور کھڑے رہ کر فاتحہ پڑھیں، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، حضور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر ایک حافظ قرآن مقدس کی جو ہے وہ تلاوت کرتے بیٹھا تھا، اور وہ اپنی مراد مانگتا تھا تو اس کی مراد ملنے میں کچھ تاخیر ہوتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص آیا یا ایک خاتون آئی جو نیک تو نہیں تھے، بلکہ ان کی برائیاں ان کے چہرے سے اور ان کے کردار سے ظاہر تھی۔ انہوں نے مانگا، فوراً مراد مل گئی، تو اس نے قرآن شریف بند کیا، اور بند کرنے کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں غریب نواز کی چوکھٹ پہ یوں پٹکی، اور پٹکنے کے بعد کہا، خواجہ تیرے یہاں انصاف نہیں، اتنے دن سے بیٹھا ہوں، مراد ملتی نہیں، تاخیر ہوتی ہے، یہ ابھی آئے اور ابھی چلے۔ بس قرآن شریف رکھ کر اور چوکھٹ پہ یوں ہاتھ مار کر جیسے ہی نکلا تھا کہ اس نے کیا دیکھا کہ غریب نواز سرکار کے مزار کے اندر سے ایک نورانی چہرے والے بارو بزرگ عصا ٹیکتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں، اور ان کو کہا، حافظ جی ادھر آئیں۔ آنے کے بعد کہا کہ کیا بات ہے، ناراض ہو کر کیوں جا رہے ہیں؟ کہا، اس چوکھٹ پر انصاف ہی نہیں ہے، میں کتنے دنوں سے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے بیٹھا تھا، مجھے تاخیر ہوئی، اور وہ آئے اور ان کی مراد پوری ہوئی اور وہ یہ چل دیے۔ فرمایا کہ حافظ جی اب جا رہے ہو نا، اللہ آپ کی مراد بھی پوری کر دیا، جاؤ آپ۔ تو کہا کہ آپ کون ہے؟ فرمایا کہ مراد پوری ہو گئی، اب آپ چلے جائیں۔ کہا نہیں، آپ بتائیں کون ہے؟ تو فرمایا کہ جس کی چوکھٹ پہ مانگنے آئے تھے وہ میں ہی تو ہوں، لیکن حافظ جی جاتے جاتے دیکھ جائیں۔ اور آپ نے جب اپنی پیٹھ پر سے کپڑا ہٹایا تو پنجوں کے نشانات دونوں آپ کی پشت پر موجود تھے۔ ان حافظ صاحب نے کہا، یہ کیا؟ کہا کہ جو تو نے میری چوکھٹ پہ مارا ہے وہ میری چوکھٹ پہ نہیں بلکہ میری پشت پر ہے۔ تو اس وقت تو حافظ جی سے کہا، حافظ جی آپ کو جو روک رہے تھے وجہ یہ تھی کہ تیری تلاوت قرآن کی آواز بڑی بھلی معلوم ہوتی تھی، ہم یہ سوچتے تھے ابھی دیں گے تو ابھی چلا جائے گا، اس لیے روکنا تجھے اس لیے تھا تاکہ تو زیادہ تلاوت کرتا رہے اور ہم مسرور ہوتے رہیں۔ اور ان کو جو جلدی دے کر کے ٹالا ہے اس لیے کہ وہ ان کا آنا ہمیں بھلا نہ لگا، اس لیے ان کو جلدی دے کر ٹال دیا۔ تو کبھی جلدی دیتے ہیں تو بھی حکمت ہوتی ہے، تاخیر سے دیتے تو بھی حکمت ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے ادب والے کو جو ملتا ہے وہ بے ادبوں کو نہیں ملتا۔ اس لیے جب مزارات پر جائیں تو ادب کے ساتھ جائیں۔ اللہ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سوالات کیے، ہم نے جوابات دیے، اور یہ اللہ کی توفیق سے جو صحیح ہے وہ اللہ رسول کی طرف سے ہے۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو یہ میرے نفس کی شرارت ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے